نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل بحمد اللہ تعالیٰ ہم نے سورہ النساء کی آیت نمبر 78 پر گفتگو کی تھی، جس میں اللہ کریم نے موت کی حقیقت کے متعلق انسان کو یہ بات باور کرائی کہ تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، حتیٰ کہ مضبوط ترین قلعوں میں بھی پناہ لے لو، موت تمہیں آ کر رہے گی۔ اور یہ خطاب ان لوگوں سے کیا جا رہا تھا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے کتراتے تھے اور بہانے تراشتے تھے۔ اور پھر دوسرا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جب ان پر کوئی مصیبت آتی، کاروبار میں گھاٹا پڑتا کوئی، تو وہ نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف کرتے یا آپ کے ماننے والوں کی طرف کرتے کہ ساری نحوستیں، ساری مصیبتیں ان کے سبب سے ہیں۔ تو اس کا اللہ نے جواب دیا کہ خیر ہو یا شر ہو، آپ کہہ دیجئے میرے محبوب ان سے، وہ سب کا سب اللہ کی طرف سے۔ اسی بات کو اللہ کریم نے دوسری آیت کریمہ میں آگے بڑھایا، آیت نمبر 79۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئات فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا۔ کہ اے انسان، تو اپنے تائیں اس طرح خیال کر کہ جب تجھے کوئی بلائی پہنچتی ہے تو یوں سمجھ کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی، نہ کہ اسے اپنے حسن تدبیر، اپنے کمال، اپنے ہنر یا اپنے فن کی طرف اس کو بندہ منسوب کرے۔ جب بھی انسان کی طرف کوئی بلائی کا معاملہ ہو تو ہمیشہ اسے اللہ کی طرف منسوب کرے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی۔ اور جب تجھے کوئی برائی پہنچے تو پھر یوں سمجھ کہ یہ میری شامت اعمال ہے، میں نے جو برائیاں کی، میں نے جو اللہ کی نافرمانی کی، میں نے جو کچھ برا کیا، یہ اس کے سبب سے مجھے لٹایا گیا۔ اور یہ انسان کے اپنے نفس کی خرابی کے سبب سے ہوتا ہے، جو بھی بدعمالیاں اس کی طرف آتی۔ اور پھر یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا۔ تو میرے محبوب، آپ کی نسبت یہ سوال کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ان پر نحوست آئی، حالانکہ آپ کو تو میں نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اور کائنات میں رسول سے بڑھ کر کوئی باب برکت ہستی ہوتی ہی نہیں ہے۔ وہ تو اپنے ساتھ ہمیشہ رحمتوں کو لے کر آتے ہیں، اللہ کے فضل کو لے کر آتے ہیں، اللہ کے کرم کو لے کر آتے ہیں، ہدایت کا راستہ دینے کے لیے آتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب میں نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے تو یہ ان کا اس طرح گمان کرنا کہ آپ کی وجہ سے نحوست ہے، یہ بات بنتی ہی نہیں۔ آپ کو میں نے رسول بنا کر بھیجا، اور پھر ان کے کہنے پر، ان کی باتوں پر آپ زیادہ مت سوچا کریں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ آپ کی رسالت پر اللہ کی شہادت ہی کافی ہے۔ آپ کے لیے یہ آپ کو مانے یا نہ مانے، میں نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس رسالت پر آپ کے اللہ کی گواہی ہی کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔
اللہ ہی آپ کی اس رسالت کے لیے شہادت کافی، کوئی مانے یا نہ مانے۔ پھر فرمایا وَمَن يُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَنْ أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمُ الْحَفِيظَ۔ اور پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، پس گویا اس نے اللہ کی ہی اطاعت کی، اللہ کی ہی اطاعت کی۔ ومن تولا، اور جو پھر گیا، جس نے اطاعت نہ کی، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو اے میرے محبوب ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ کہ یہ ایمان قبول کرتے ہیں، ایمان پر رہتے ہیں کہ نہیں رہتے، اس کا آپ کی ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ آپ اس کا جواب دیں، نہ ہم نے آپ کو ان کا نگران بنا کر، نگہبان بنا کر بھیجا۔ پھر جاتے ہیں تو پھرنے دیں، لیکن یہ بات باور کرائی رب کریم نے کیا، وَمَن يُطِیعِ الرَّسُولَ، اب جو میرے رسول کی اطاعت کرے گا وہ جان لے کہ نظر آنے والی ہستی جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن حقیقت میں وہ اطاعت میری کر رہا، اطاعت میری کر رہا ہے۔ تو اللہ کریم نے اپنی اطاعت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو ایک کر دیا، اپنی اطاعت کو، اور اللہ نے اپنے رسول کی اطاعت کو ایک کر دیا۔ اب جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی ہی اطاعت کرے گا، وہ اللہ کی ہی اطاعت کرے گا۔ اطاعتیں دو نہیں ہیں، اطاعت ذاتیں دو ہیں، اطاعت ایک ہے۔ اور میں نے شاید پہلے کبھی ذکر کیا آپ کے ساتھ کہ قرآن کریم میں رب کریم نے 40 کے قریب مقامات پر اطاعت کا حکم دیا، اطاعت کا حکم دیا، اور وہاں لگ بھگ 28 کے قریب رب کریم نے اطاعت کا حکم دیا اپنے اور اپنے رسول کے نام کو جوڑ کر۔ میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، جس نے میری اطاعت کی، میرے رسول کی اطاعت کی، اس نے میری اطاعت کی۔ جی 28 مقامات پر اللہ کریم نے اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کو جوڑ کر بیان کیا، اور 40 مقامات میں 22 ایسے مقامات ہیں، 12 ایسے مقامات ہیں اس میں اللہ کریم نے مجرد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات کی کہ میرے رسول کی اطاعت کرو۔ 28 میں دونوں کی بات کی، اپنے محبوب کی بھی بات کی اور اپنی بھی بات کی۔ یہ قابل ذکر اور قابل غور بات ہے، ذرا بٹھائیے گا ذہن میں۔ 28 میں اللہ نے جب بات کی، اطاعت کی، تو اپنی بھی کی اور اپنے رسول کی بھی کی، اور باقی 40 مقامات میں سے جو 12 مقامات ہیں وہاں پر صرف اپنے رسول کی بات کی، اپنی ذات بات نہیں کی۔ تو جہاں اکیلے اطاعت کی بات کی وہاں اپنے محبوب کا نام لیا، اور جہاں دونوں کی اطاعت کی بات کی اپنا بھی نام لیا اور اپنے رسول کا بھی نام لیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت 40 مرتبہ حکم دیا قرآن میں، اور اپنی اطاعت کو ساتھ ملا کر 28 مرتبہ حکم دیا۔ تو اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ اس وہم سے باہر نکل جاؤ کہ میری اطاعت سرے سے کوئی علیحدہ چیز ہے۔ میری اطاعت سرے سے، جو اطاعت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے حقیقت میں وہی اطاعت ہے، وہی اطاعت ہے۔ اور حضرت باجدید بسطامی، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات کی نا، اس کو ہمارے لیے حجت بنایا، ہمارے لیے حجت بنایا۔ اور مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا وَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اب اگر آقا کر کے نہ بتاتے تو نماز کیسے ادا ہوتی؟ جی نماز کیسے ادا ہوتی؟ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیا کرو۔ اب آقا نہ بتاتے کر کے کہ زکوٰۃ کیسے دینی ہے، الحاظ القیاس ایسے زندگی کے تمام معاملات جہاں پر اللہ کریم نے احکامات دیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وہ نمونہ کر کے نہ دکھایا ہوتا تو ہمارے لیے ممکن اللہ کے احکامات کو بجا لانا ممکن
نہیں تھا، اس لیے اللہ نے کہا میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے میرے محبوب کی پیروی کی، جس نے میرے محبوب کے نقش قدم پر چلا، جس نے میرے محبوب کی بات مان لی، وہ سمجھ لے کہ اس نے میری بات مان لی، اس نے میری بات مان لی۔ اور یاد رکھیے گا اللہ کی اکیلے علیحدہ سے کوئی بات نہیں۔ ہم نے یہ بدبختی کا جو ہے نا سودا شروع کر رکھا ہے، یہ ہماری تقسیمیں ہیں، ہم نے حصے بکھرے کر دیے دین کے، اللہ کے قرآن کے، احادیث مبارکہ کے حصے کر دیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حصے کر دیے، اہل بیت کے حصے کر دیے، صاحب تقسیم کر دیا نا، اپنے اپنے علیحدہ علیحدہ مورچے بنا کر بیٹھ گئے، یہ اللہ والے ہیں، یہ نبی والے ہیں، یہ اہل بیت والے ہیں، یہ صحاب والے ہیں۔ ہم نے یہ تقسیم کی، اللہ اور اللہ کے رسول کے دین میں کوئی ایسی تقسیم نہیں ہے۔ جو اللہ والے ہیں وہی رسول والے ہیں، جو رسول والے ہیں وہی اصحاب والے ہیں، وہی اہل بیت والے ہیں، ان میں کوئی کسی قسم کی کوئی تقسیم نہیں، کیونکہ پیغام ایک ہے، حکم ایک ہے، شریعت ایک ہے۔ لہذا یہ تقسیم اللہ کے ہاں اور اللہ کے رسول کے ہاں یہ تقسیم نہیں ہے۔ جو توحید پرست ہے، جو اپنے آپ کو توحید پرست کہتا ہے، وہ رسول پرست ہوئے بغیر توحید پرست نہیں ہو سکتا۔ رسول کو چھوڑ کر توحید، مجرد توحید کا کوئی تصور اللہ نے دیا نہیں ہے۔ توحید کا مرتبہ سب سے افضل ہے، کیونکہ وہ ذات سب سے افضل ہے۔ اس کے بعد یہ دوسرا مقام رب کریم نے دیا نا کائنات ارض و سما میں، وہ رسالت کو دیا، وہ رسالت کو دیا، اور رسولوں میں سے سب سے بڑھ کر پھر جس کو رتبہ دیا وہ آپ کے اور میرے جو ہے نا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کی ذات کے بغیر تو دین کا تصور ہی محال ہے، دین کا تصور، لڑائیاں ہم نے ڈال رکھی ہیں، اللہ کے ہاں کوئی ایسی لڑائی نہیں ہے۔ آپ قرآن کو پڑھتے چلے جائیں نا، حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ کی یہ بند جو ہے نا دماغ کھل جائیں گے۔ یہ جو ملا نے آپ کے اندر جو رکھنے ڈالے ہوئے ہیں نا، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے، یہ ایسے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ کے ہاں بعدد خدا بزرگ تو قصہ مختصر، اللہ کے ہاں کائنات ارض و سما میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ہستی موجود ہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ کریم ہر جگہ پر اپنے محبوب کو ساتھ ملاتا ہے۔ جس نے مجھ کو راضی کیا اس نے میرے محبوب، جس نے میرے محبوب کو راضی کیا اس نے مجھ کو راضی کیا، جس نے میرے محبوب کو ستایا اس نے مجھے ستایا۔ خبردار میرے محبوب سے آگے بڑھ کر کوئی کام نہ کرنا، خبردار میرے محبوب کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرنا۔ یہ ساری جو باتیں رب کریم قرآن میں طرح طرح کے انداز بدل کر کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ اللہ کو کائنات ارض و سما میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں ہے۔ تو جس سے اللہ کو پیار ہے اس کو چھوڑ کر اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں اللہ کے ساتھ تعلق کو بنا لوں تو یہ ممکن ہے ہی نہیں، ممکن۔ جس نے بھی اللہ کو پانا ہے اس کو در مصطفیٰ سے ہو کر جانا پڑے، در مصطفیٰ کو چھوڑ کر کبھی اللہ کا در مل نہیں سکتا۔ تو لہذا ذاتیں دو ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، نہ خدا مصطفیٰ بن سکتے ہیں نہ مصطفیٰ خدا بن سکتے ہیں۔ ذاتیں دو ہیں لیکن بات ایک۔ اگر ناراضگی ہے تو ایک ہے، اگر رضا ہے تو ایک ہے، اگر اطاعت ہے تو ایک ہے، اگر فرما برداری ہے تو ایک ہے، اگر نافرمانی ہے تو ایک، اس میں کوئی تقسیم والی بات نہیں۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں، آپ کی عبادت نہیں کی جا سکتی، آپ کی پیروی کی جا سکتی ہے۔ عبادت اللہ کی، عبادت صرف اللہ کی، لیکن پیروی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ نے اپنا نام جو جوڑا یہ سمجھانے کے لیے جوڑا، ورنہ اگر کہہ دیتا کہ اللہ میرے محبوب کی اطاعت کرو بس اتنی بات ہی کافی۔ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے محبوب ذرا ان سے فرما دیں جو مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، قل فرما دے میرے محبوب ان سے، ان کنتم تحبون اللہ، کیا تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا، تمہارا منشا یہ ہے کہ تم اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو، تو میرے محبوب ان کو رستہ میں بتا دیتا ہوں، ان سے کہہ دو فاتبعونی، تیری اتباع کریں، تیرے قدموں کے ساتھ لپٹ جائیں، تیری بات ماننا شروع کر دیں، تیرے پیچھے چلنا شروع کر دیں۔ جب یہ تیری اتباع کرنا شروع کر دیں یحببکم اللہ، اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ ان کو اپنا محبوب۔ تو اتنی بڑی ڈگری
کہ جو میرے محبوب سے محبت کرنے والا ہوگا وہ مجھے محبوب بنانا چاہتا ہے، یہ چھوٹا درجہ ہے کہ وہ مجھ کو محبوب بنائے۔ اللہ اس کو محبوب بنانے کے لیے تیار ہے، مگر شرط کیا رکھی کہ میرے محبوب کی اطاعت کرو، میرے محبوب کی اطاعت کرو۔ اب اس بات کو لے کر بھی اگر انسان کو سمجھ نہ آئے کہ اللہ کے ہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا درجہ ہے، کیا مقام ہے، کیا منصب ہے، تو پھر ہماری اکروں پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں کھول کر بات بیان کر کہ میرے محبوب جو تیرے پیچھے چل کر اس دنیا میں وقت گزار کر آ گیا، وہ سمجھ لے کہ اس نے ایسی ہی زندگی بسر کی جیسے ہر لمحہ وہ میری عبادت میں رہا، میری اطاعت میں رہا، میری فرما برداری میں رہا۔ اور اگر کوئی آ کر پھر گیا، آپ کی بات پر اس نے کان نہ دھرا، یا اس ایمان لے کر وہ منافق رہا یا پھر گیا، واپس پلٹ گیا، تو میرے محبوب اس پر آپ کا کوئی محاسبہ نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ ہم نے صرف آپ کو نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، پکڑ کر مسلمان کرنے کے لیے کسی رسول کو نہیں بھیجا جاتا، یا دین پر قائم رکھنے کے لیے کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجا جاتا۔ رسول اور پیغمبر کا مقصد صرف ہوتا ہے اللہ کا پیغام لا کر بندوں تک پہنچانا۔ اور کہیں ایک مقام پر اللہ نے کہا میرے محبوب میں تم پہ راضی ہو گیا، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، آپ نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا، میں آپ سے راضی ہو گیا۔ تو رسول کا جو کام ہوتا ہے، ہر رسول نے اپنا وہ کام کیا، باقی ایمان پر رہنا، ایمان کو قبول کرنا یا نہ رہنا، یہ سراسر جو ہے یہ بندے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ کو فما ارسلناک علیہم حفیظا، مگر ہم نے آپ کو رسول تو بھیجا ہے بنا کر، لیکن نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ جو آپ کے ذمہ کام لگایا ہے بس آپ وہ کریں، یہ ایمان قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ منافق رہتے ہیں یا مشرک رہتے ہیں، اس بات پر آپ غم نہ کیا کریں، اس بات کا آپ غم نہ کیا کریں۔ اس کے متعلق آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ ہم نے آپ کو محافظ بنا کر بھیجا ہی نہیں۔ پھر اللہ کی ارشاد فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدَكَ بَيْتًا طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور یہ جو منافق ہیں نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان کو آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ کی یہ دل کی خواہش تھی کہ کوئی ایک نفس بھی ایسا نہ بچے زمین پر جو جہنم کا ایندھن بنے۔ یہ لالچ تھا، یہ حریص بالمؤمنین، آپ حرص رکھتے تھے کس بات کا؟ کہ ہر بندہ صاحب ایمان ہو جائے، ہر بندہ صاحب ایمان ہو جائے۔ اس تڑپ کی بات اللہ کریم کرتا ہے میرے محبوب اس غم میں مبتلا نہ ہوا کریں۔ اور یہ جو منافق لوگ ہیں اللہ فرماتے ہیں وہ یقولون طاعتا، جب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کو ماننے والے ہیں، ہم نے آپ کی اطاعت کر لی، ہم نے آپ کا حکم مان لیا۔ فَإِذَا بَرَزُوا عِنْدَكَ بَيْتَكَ، اور جب آپ سے اٹھ کر اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں، طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو ان میں سے ایک گروہ جو ہوتا ہے آپ کی کہی ہوئی بات کے برعکس بات کرتا ہے۔ یعنی کہ یہاں آپ کہتے ہیں مجلس میں بیٹھ کر کہیں گے ہم نے آپ پر ایمان لے، جو آپ نے فرمایا یہ سچ ہے، ہم آپ کے ماننے والے ہیں، لیکن جیسے ہی اٹھ کر مجلس سے باہر نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ اس بات کے مخالف بات کرتا ہے جو آپ نے کہی ہوتی، وہ منافقوں کا ٹولہ۔ اللہ ان کی کہہ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں واللہ یکتب ما یبیتون، یاد رکھ لیں کہ اللہ لکھ رہا ہے جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھ کر چھپ کر جو بھی وہ باتیں کرتے ہیں اللہ کریم ان کو لکھ رہا ہے۔ یہ کاتب اور کیا کہتے ہیں کرام الکاتبین جو بٹھا رکھے ہیں، ہر لمحے کی رپورٹ تیار کی جا رہی ہے ہر انسان کی۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں کئی ایسی جگہ پر چھپ کر کو کام کر لوں گا، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ کریم نے دو بٹھا رکھے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہر ایک کا ان کا عمل جو چھپ کر بھی کرتے ہیں، جو سازشی مشورے کرتے ہیں، اللہ وہ سارا کا سارا لکھ رہا۔ جو رات بھر وہ منصوبے بناتے رہتے ہیں، رات بھر جو منصوبے بناتے رہتے ہیں، اور پھر اللہ کریم اپنے محبوب کو بتایا کرتا ہے۔ مکے میں بیٹھ کر جو پلانیں کی جاتی تھی، اللہ کریم اب جبرائیل امین کے ذریعے آپ کو پیغام بھیج دیتے تھے کہ میرے محبوب یہ پلان کیا جا رہا ہے، لکھا بھی جا رہا ہے اور اپنے محبوب کو مطلع بھی کیا جا رہا۔
تو اللہ فرماتے ہیں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے میرے محبوب آپ ان سے رخ انور پھیر لیجئے، آپ ان سے فَأَعْرِضْ، اعتراض برتیے ان سے، یہ منافق جو لوگ ہیں اعتراض برتیے ان سے، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ ہی آپ کے لیے کار ساز کافی۔ بھئی یہ وہ مقام ہے، ابھی تک منافقین کو کھلا ننگا کرنے کا حکم، اس لیے یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ ان سے اعتراض برتیں، ان سے اعتراض برتیں، دور رہیں ان سے، رخ انور ان سے پھیر لیں، یہ آپ کے دوست نہیں ہیں، لیکن ابھی ان کو اوپن کرنے کا حکم نہیں تھا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ رکھیے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑے ہیں آپ، تھوڑے ہیں یا دشمن زیادہ ہیں، پھر بھی آپ کو گھبرانے کی ضرورت، اللہ پر بھروسہ رکھیے اور اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اللہ آپ کے لیے وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ آپ کے سارے کام کرنے کے لیے کافی۔ تو یہیں آج کی بات ختم کرتے ہیں، اس سے آگے اللہ نے چاہا تو کل چلیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔